बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। एक इंतहाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए मैं लेके आया हूँ और मेरे साथ इस वक्त हैं सरफराज खान। और सरफराज खान मौजूद है तो फिर आपको बात समझ आ गई होगी कि आज की सबसे बड़ी खबर है कि तीफी बट को, जो कि अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है कई दहाइयों तक, और उसके बारे में ये कहा जाता था कि इतना शातिर था कि खतरे को बहुत दूर से सूंघ के अपनी हिकमत अमली तब्दील कर लेता था। अपने दुश्मनों की 3 नस्लें ख़त्म करने वाला अभी तक जिंदा था, लेकिन अब वो पुलिस मुकाबले में मारा गया है और उसके मुकाबले की 2 FIR हमारे सामने आ चुकी हैं, जिसमें मुबैना तौर पे कई तजाद पाए जाते हैं। हमने अपने गुज़िश्ता पॉडकास्ट में ये कह दिया था कि कहीं ये ना हो कि तीफी बट को छुड़वाने के लिए उसके दोस्त आ जाएं और वो उनकी फायरिंग से मारा जाए। अब इस वक्त बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हम आपके पास लेकर आए हैं कि जब उसने दुबई से लाहौर आना था तो क्या अजीब, मैं यही कह सकता हूं कि ये करिश्मा ही था कि लाहौर के लिए फ़्लाइट ही नहीं मिली, और फ्लाइट मिली कराची के लिए। ना सियालकोट के लिए मिली, ना मुल्तान के लिए मिली, ना सक्खर के लिए मिली। मिली तो कहाँ के लिए? कराची के लिए मिली। और उस हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन सरफराज खान के पास है। कोशिश ये करते हैं कि आपको सारी की सारी इस अंडरवर्ल्ड की दास्तान भी समझा दें और ये जो हालिया वाक़या है इसके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। देखिए राव आप साहब, ये कह रहे थे पिछले के इनके बड़े लंबे लंबे हाथ हैं और मैंने आपको कुछ कहा था लेकिन आप उस वक्त मान नहीं रहे थे। मैं आज भी अपनी बात के ऊपर जो है राव साहब कायम हूँ कि इनके हाथ जो हैं वो बड़े दूर दूर तक थे और बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े लोग जो हैं वो इसलिए रेमियर खान तक लेके गए सिंध के बॉर्डर पे। देखें, बात ये है, मुझे तो अभी तक जो है वो यकीन ही नहीं आ रहा है कि ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट को CCD ने एक मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो मार दिया है। क्योंकि लोग ये कहते थे और CCD के ऊपर तनकीद होती थी कि CCD जो है वो सिर्फ छोटे क्रिमिनल्स के साथ जो है वो पुलिस हम मुकाबले कर रही FIR है। डिस्कस कर लें पहले, इससे पहले कि हम तफसील के अंदर जाएं। 2 FIR दर्ज की गई हैं, किस किस की तरफ से? देखिए, जिस तरह से तीफी बट की गिरफ्तारी जो है वो एक ड्रामाई अंदाज के अंदर हुई है, तो उनका जो पुलिस मुकाबला है वो भी एक ड्रामाई अंदाज के अंदर हुआ है, क्योंकि ये एक वाहिद CCD रहीम यार खान, हाँ, क्योंकि ये एक वाहिद पुलिस नॉट मुकाबला CCD लाहौर। नहीं, CCD लाहौर और CCD रहीम यार खान, ये दोनों जो हैं वो इस पुलिस मुकाबले के अंदर जो है वो इन्होंने अपना काम जो है वो किया है। मैं थोड़ी सी एक तफसील बताना चाहूँगा। ये 2 FIR हैं, एक कटी है 3:50 पे और एक कटी है सुबह 4:20 पे। जो 3:50 पे काटी गई है वो है लाहौर की टीम से कि हम लेकर जा रहे थे 4 से 5 बंदों का, उन्होंने बताया। और उन्होंने कहा कि जब हम बाईपास संजरपुर दाऊद शहीद चौक पहुंचे तो बरंग सफ़ेद करोला और दूसरी बरंग स्याह करोला जो है वहाँ पे आई हैं। उन्होंने हमारा रास्ता रोक लिया, 7 से 8 नामालूम अफराद थे, उन्होंने हमारे ऊपर फायरिंग की है और वो अपना बंदा छुड़वा के वहाँ से निकल गए हैं। एक बंदे के हाथ पे गोली लग के स्निक करके चली गई है। अब मैं काफ़ी देर से ये सोच रहा था कि गोली दूर से मारी जाए तो वो यूं लगती है या यूं लगती है, ये क्या चक्कर है, या गोली पता चल सकता है कि करीब से मारी गई है या दूर से मारी गई है। वैसे ये कई सवालात हैं जिनके जवाब अभी हम ढूंढ नहीं सकते लेकिन उठा ज़रूर सकते हैं। इसके साथ ही आगे चलते हैं। जब ये सारी की सारी कहानी हो जाती है, 3:50 पे मुजरिम लेके निकल जाते हैं तो आगे से आ रही होती है CCD रहीम यार खान। रात को 4 बजे सड़क पे मौजूद होती है, 2 गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, 6-7 बंदे होते हैं, SMG G3 राइफलें होती हैं और वही कहते हैं कि जनाब हमें दूर से ही हमने 2 गाड़ियां देखी और हमें शक हो गया कि ये गाड़ियां खतरनाक है। हमने वहीं पे रोड पे अपनी गाड़ियां लगाई और कोने पे मिट्टी के टीलों के पीछे हमने अपना निशाना ले लिया और उसके बाद फायरिंग का तबादला हुआ। एक शख्स मारा गया और वो जो मारा गया वो तीफी बट निकला और बकाया उसकी लाश को छोड़ छाड़ के निकल गए हैं। बिल्कुल और ऐसे ही अभी एक नया ट्विस्ट ये आने लगा है कि इन 6-7 लोगों में शायद गोगी भट्ट भी मौजूद था जिसकी मुबैना गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन कुछ बाखबर लोग ये कह रहे हैं कि भाई छापा मारने की जरूरत ही नहीं है, चिराग थले अंधेरा है, उन्हें को लिया गया ते एक काम
ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर कोई ऑफिशियल खबर आप हमें दे सकते हैं कि ये क्या चल रहा है, क्या इसी तरह ही होता है सारा कुछ? देखें, इस तरह तो होता नहीं है, लेकिन इस केस के अंदर इस तरह से हो गया है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर कि ये मुकम्मल प्लानिंग के साथ जो है ये 2 FIRs दर्ज की गई हैं। ओके। पहले CCD ने मुकम्मल तौर पर इसकी प्लानिंग की है कि हमने किस तरह से इसकी 2 FIRs दर्ज करनी है। एक FIR के अंदर क्योंकि तीफी भट्ट साहब जो हैं वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे जाते हैं, और दूसरी FIR इसलिए दर्ज की गई कि उनके जो कज़न हैं जो कि अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के जो हैं वो मरकज़ी मुलजिम हैं, जिनका नाम जो है वो गोगी भट्ट है, उस मुकदमे के अंदर जो है वो उनको इंटरव्यू भी किया है, फंसाया जाए, उनका मैंने इंटरव्यू भी किया। ये प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो है वो दोनों FIR जो हैं वो दर्ज की गई हैं, और अभी तक की मेरी इतलात के मुताबिक फंसाया जाए, जी बिल्कुल उनको फंसाया जाए कि दो, क्योंकि जिस तरह से CCD से ज़राए से हमारी बात हुई है तो उनका ऐसा कहना है कि उन्होंने आज जो है वो गोगी भट्ट की गिरफ्तारी के लिए उनके घर के ऊपर जो है वो छापा भी मारा है, जी मारा, और जो मुकदमा पहला दर्ज किया गया है जो कि CCD मॉडल टाउन हसनैन हैदर साहब की मदियत में दर्ज किया गया है, उस मुकदमे की ज़िम्नियों में उस मुकदमे के अंदर गोगी भट्ट को जो है वो नामजद भी कर लिया गया है। अच्छा। और ये भी कहा जा रहा है ज़राए की जानिब से कि गोगी भट्ट ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने कज़न तीफी भट्ट को जो है वो CCD की हिरासत से फरार करवाया है। 2 मुकदमे हैं ना ये। अगर एक ये मुकदमे अपने इलाके लाहौर में करती है तो इनके लिए आसान ना होता ना कि ये 500-600 किलोमीटर दूर जाके जनूबी पंजाब के अंदर उसको छुड़वाने की कोशिश करते? देखें, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे क्रिमिनल्स जो हैं वो तो थे नहीं कि जिनको पुलिस मुकाबले के अंदर मारा जाता और फिर आराम से ही उनकी जो है वो तदफीन हो जाती, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून मुल्क में भी जो है वो तीफी भट्ट साहब का एक नाम है, ठीक है, लोग उनको जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात है। बिल्कुल, अगर उनको यहाँ पे मारा जाता तो मामला जो है वो ख़राब हो सकते थे। उनकी तस्वीर भी आई है, डाले के ऊपर उनकी लाश डाली हुई है। बिल्कुल, उनकी तस्वीर भी है, और कल रात को एक तस्वीर जो है जब वो हयात थे उनकी एक तस्वीर वो भी आई है, और आप देख सकते हैं कि वही कपड़े जो हैं वो उन्होंने पहने हुए हैं हलाकत के बाद भी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गोगी भट्ट और तीफी भट्ट इन दोनों का जो है वो अब इख्तिताम होने के लिए जा रहा है, क्योंकि पिछली 3 दहाइयों से जो गैंग वार का सिलसिला लाहौर, पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी था, अब उसका जो है वो ख़ात्मा होने के लिए जा रहा है। CCD ने तहैया कर दिया है कि इस वक्त मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है। मीडिया ये सवाल पूछ रहा है कि इतनी ज़्यादा अचानक दिलचस्पी CCD की हो जाना इन दहाइयों पुरानी दुश्मनी के ऊपर, क्या ये सियासी दबाव है या अंदरूनी आपस के रवाबित? इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बात ये है कि जब CCD बनाई गई थी ना, वो इन्हीं क्रिमिनल्स के लिए जो है वो बनाई गई थी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो लोगों की जानो माल के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होते हैं। तो और ये बात भी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि ये जो CCD है सिर्फ और सिर्फ छोटे गैंगस्टर्स को जो है वो निशाना बना रही है। फिक्रा कहा था कि बहुत ज़्यादा प्लानिंग की है CCD ने। बिल्कुल बिल्कुल की है। तो प्लानिंग वाक़े से पहले की है या बाद में की है? देखिए, जब गोगी भट्ट मंजर आम के ऊपर आ गए थे ना, ठीक है, उस वक्त से जब ही अन्य हाथ बटेरा आया सी दुबई दे विच, वो उनके कज़न थे तीफी भट्ट साहब, लेकिन उससे पहले जो है वो गोगी भट्ट साहब मंजर आम के ऊपर आ चुके थे। बिल्कुल, ठीक है। तो उस वक्त ही जो है वो ये तमाम प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई थी। और उन्होंने ये कहा था, किसी मीडिया को उन्होंने ये भी कहा है कि आपके सामने तो उन्होंने ला ताल्लुकी का इज़हार कर लिया था कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, आप जाके उससे पूछें, लेकिन किसी और मीडिया को उन्होंने कहा कि जी अगर तीफी भट्ट हलाक होता है तो उसकी जिम्मेदार जो है हुकूमत होगी। क्या कुछ इस तरह का बयान भी दिया था उन्होंने? जी बिल्कुल, ये बयान जो था उनके गोगी, क्योंकि ये 3 भाई हैं, ठीक है, एक गोगी भट्ट साहब, ये जो तीफी भट्ट साहब हैं ये 3 भाई हैं, इनके एक भाई हैं अजहर साहब, ठीक है, उन्होंने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तीफी भट्ट साहब को किसी तरह से मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर होगी। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस केस की तफ्तीश के लिए 2 JITs जो हैं वो बनी थी जी, ठीक है। और पहली जो JIT थी उसने तीफी भट्ट साहब को जो है वो अमीर बालाज टीपू कत्ल केस के अंदर जो है वो कसूरवार करार दिया था, जबकि उनके जो कज़न हैं गोगी भट्ट साहब, ठीक है, उनको जो है वो बेगुनाह करार दिया था। उसके बाद जो है वो एक और JIT जो है वो बनाई गई थी, और उस JIT के अंदर
اندر جو ہے اس جے آئی ٹی نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ تیفی اور گوگی دونوں جو ہیں وہ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کے اندر ملوث ہیں اور ان کے پاس یہ ثبوت موجود ہیں. اس قتل کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا گیا تھا اور ساتھ میں کہا گیا تھا کہ وہ تیفی بٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. دیکھیں یہ بیانات جو ہیں یہ ذرائع کی جانب سے جو ہیں وہ سامنے آئے تھے کیونکہ جے آئی ٹی کے جو ممبران ہیں ان سے ہماری گفتگو بھی ہوئی تھی تو انہوں نے یہ بات جو ہے وہ واضح طور پر کی تھی کہ امیر بالاج ٹیپو قتل کیس کے اندر گوگی بٹ اور تیفی بٹ جو ہیں وہ ملوث ہیں. اچھا مجھے ذرا میرے خیال سے انڈر ورلڈ کی کہانی بھی تھوڑا سا میں آپ سے سننا چاہوں گا, ذرا شارٹ کرسپ ذرا رکھیے گا اس کو. 1994 میں بلّا ٹرکا والا امیر بالاج کا دادا مارا جاتا ہے. الزام کس پہ آتا ہے؟ گوگی بٹ تیفی بٹ پہ. بالکل. 2010 میں ٹیپو ٹرکاں والا لاہور ایئرپورٹ کے اوپر مارا جاتا ہے. الزام آتا ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ پہ. جی بالکل. اس سے پہلے جو ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک حملہ جو ہے وہ ایوان عدل میں ٹیپو ٹرکا والا کے اوپر ہوتا ہے 2003 کے اندر. اس میں جو ہے وہ ٹیپو بچ جاتا ہے اور 5 سیکیورٹی گارڈ جو ہیں وہ اس کے مارے جاتے ہیں. اس کا مقدمہ جو ہے اس میں بھی تیفی اور گوگی بٹ جو ہے وہ نامزد ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ 2010 کے اندر جو ہے وہ ٹیپو ٹرکا والا کا مرڈر ہوتا ہے اور ٹیپو ٹرکا والا کا جو مرڈر ہے وہ خرم بٹ نامی نوجوان جو ہے وہ کرتا ہے. لیکن اس کیس کے اندر اس کیس کا بھی جو مقدمہ ہے وہ درج ہوتا ہے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کے خلاف. اور تیفی اور گوگی کے بہنوئی بھی مارے جاتے ہیں. یہاں پہ ایف سی کالج انڈر پاس کے پاس اشارے پہ کھڑے ہوتے ہیں, بچوں کو اسکول لینے جا رہے ہوتے ہیں, مزنگ کے رہنے والے تھے میرے خیال سے, اور ان کو گولی مار دی گئی تھی گاڑی کے اندر ہی. جی بالکل, آپ نے بالکل درست کہا کیونکہ جب امیر بالاج ٹیپو کا قتل ہوتا ہے نا تو یہ اس ریونج کے اندر جو ہے وہ جاوید بٹ کا قتل ہوتا ہے. تو جاوید بٹ کے قتل کا جو مقدمہ ہے وہ امیر مصب اور امیر فتح جو کہ ٹیپو ٹرکا والا کے بیٹے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ ابھی چل رہا ہے. کیا اس طرف سے بھی کوئی صفائی ہوگی؟ انصاف اگر دیکھیں تو انصاف پھر جو ہے وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے اور جو ترازو ہے انصاف کا اس کو جو ہے وہ دونوں طرف سے جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے. کہ یہ تو بچے رہے جیسے بھی بچے رہے, لیکن یہ جو ٹرکاں والا خاندان ہے اس کا تعلق کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں ان جو دونوں اکثر پنجاب میں حکمران رہتے ہیں. دیکھیں ان دونوں خاندانوں کا تعلق جو ہے وہ سیاسی جماعتوں سے ہے اور یہ ٹھیک ہے دونوں جماعت سے جو پارٹی جو ہے وہ اقتدار کے اندر ہوگی نا اس پارٹی کو یہ سپورٹ کریں گے. کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنے کام لینے ہوتے ہیں تو ان کو نہیں فرق پڑتا کہ کون سی پارٹی جو ہے وہ اس وقت اقتدار میں ہے. استعمال کرتے ہیں اپنا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں کہ اگر نون لیگ کی حکومت ہے تو یہ نون لیگ کے ساتھ ہیں, اگر پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں, اگر کسی اور کی حکومت ہے تو وہ اس کے ساتھ ہیں. یعنی خود گھس جاتے ہیں ان کی صفوں میں, کوئی نہ کوئی تعلق ڈھونڈ لیتے ہیں, حساب کتاب لگا لیتے ہیں اپنا کام لینے کے لیے نا, اپنا کام لینے کے لیے. یہ دونوں طرف سے جو ہیں یہ سیاسی گھرانے ہیں اور ان کی بڑا ووٹ بینک بھی جو ہے وہ ان کا موجود ہے. گوال منڈی میں جو ہے وہ ان کے کہا جاتا ہے کہ 2018 میں پولیس نے ایک گینگسٹر کی لسٹ بنائی تھی جس میں ٹیپو ٹرکاں والا اور بٹ برادران جو ہیں وہ 20 ٹاپ 20 کے اندر تھے. کیا یہاں پہ اتنے گینگسٹر ہیں کہ یہ بھی ٹاپ 20 میں آئے تھے؟ بالکل ہیں. کون کون؟ ٹاپ 20 تو بہت تھوڑی آپ نے بات بتائی ہے. میں تو کہوں گا کہ یہ 100 سے اوپر جو گینگسٹرز ہیں ٹھیک ہے پورے پنجاب کے اندر جن کا ایک نام ہے اور جنہوں نے لاتعداد سینچری مار لی ہے کہ نہیں؟ میں ابھی تو میرے خیال سے درجن بھی نہیں ہوئے. نہیں سی سی ڈی تو میرے خیال سے ٹرپل سینچری کر گئی ہے جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ گینگسٹرز کا جو ہے وہ خاتمہ کیا ہے. کیسز ایک الگ چیز ہے. وہ جو مولن وال کے قریب ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کی تھی 3 لڑکوں نے, وہ کیس الگ چیز ہے. بٹ گینگسٹر جن کی تاریخ ہے مقدمات کی اور قتل و غارت کی, وہ تو میرے خیال سے ابھی ہمیں تک کوئی نہیں نظر آیا. کچھ خبر آنے والی ہے؟ خبریں ہیں کوئی خبر دیں کہ ابھی کون جا رہا ہے. ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو باری ہے نا ٹھیک ہے, اب کیونکہ یہ 2 گینگز تو منظر عام کے اوپر آ گئے ٹھیک ہے, ان کا آپریشن اور ان کا سافٹ ویئر جو ہے وہ تو اپڈیٹ ہونا شروع ہو گیا. لیکن اب جو اگلی باری آ رہی ہے نا وہ ایک ہے حافظ ثانی اور جبار عرف جباری کچا. اچھا, یہ 2 اتنے بڑے گینگسٹرز ہیں. ہاں ان کی خبر آپ سننے والے ہیں. یہ اتنے بڑے گینگسٹرز ہیں کہ انہوں نے لاتعداد لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے اور ابھی تک جو ہے یہ سی سی ڈی کی پہنچ سے دور ہیں. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے جو رائٹ ہینڈز ہیں اندر میں نے سنا ہے, مجھے سگنلز آ رہے ہیں جی پی ایس, جس طرح میزائل نہیں PL-15 کے ساتھ لگا ہوا تھا کہ وہ مجرموں تک پہنچ جاتا ہے,
مجھے کچھ سگنلز آ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی ایک ہفتے کے اندر اندر کچھ ہو جائے گا. بالکل ہو سکتا ہے ان کے اندر, کیونکہ جبار عرف جباری کچا جو ہے نا وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے, اور جو اس کے ساتھ جو حافظ ثانی ہے نا, ٹھیک ہے, وہ اس وقت دبئی کے اندر موجود ہے. اور ان کے جو رائٹ ہینڈ تھے ان میں سے عارف ڈولا جو تھا یہ حافظ ثانی کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ تھا. اس کو پچھلے دنوں جو ہے وہ مال ٹاؤن کی جو سی سی ڈی پولیس ہے انہوں نے ایک انکاؤنٹر کے اندر جو ہے وہ اس کو مارا ہے. اور اس کے علاوہ ایک قاری عثمان نام کا ایک گینگسٹر تھا, وہ جبار عرف جباری کچا کا جو ہے وہ رائٹ ہینڈ تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی کئی قتلوں کے اندر ملوث تھا, اور اس کو بھی جو ہے وہ سی سی ڈی نے کیفر کردار تک جو ہے وہ پہنچایا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کیا ان لوگوں کے خاتمے سے جو گینگسٹر وار ہے اس کا خاتمہ لاہور میں ہو جائے گا, یا نئے وہ کہتے ہیں نا لونڈی کہیں گے ان کو کہ تیار ہے آ کے ان کی جگہ لینے کے لیے؟ نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. اب ایسے نہیں ہو سکتا, کیونکہ اب جو گینگ وار اور جو بدماشی کلچر ہے اس کا مکمل طور پر جو ہے وہ خاتمہ ہوگا پنجاب سے. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ جس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا یہ ویژن ہے کہ انہوں نے جو عام شہری کی جان و مال کی حفاظت جو ہے نا وہ یقینی بنانی ہے. اب آپ کے خیال میں امیر بلاج ٹیپو کو انصاف مل گیا ہے؟ امیر بالاج ٹیپو کو تو جو ہے وہ انصاف مل گیا ہے, ٹھیک ہے. تیفی بٹ صاحب جو ہیں وہ, تیفی اور گوگی بٹ کے بہنوئی کو انصاف ملے گا؟ بالکل ملنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ ملنا چاہیے, کیونکہ اگر قتل تو قتل ہی ہے, ٹھیک ہے, تو چاہے ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے ہو. سامنے خبر آئی, خبر میں لکھا ہوا تھا کہ ایڈیشنل آئی جی سہیل ظفر چٹھا نے سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کو خط لکھا تاکہ جے آئی ٹی سے کیس کو سی سی ڈی منتقل کیا جائے. آپ کو پتہ ہے مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اور میں بڑے بڑے انویسٹیگیٹو شوز کرتا رہا ہوں, ٹاک شوز. سہیل ظفر چٹھا پہ ایک دفعہ ہم نے پروگرام کیا, اچھا, رحیم یار خان پہ کیا, اور رحیم یار خان کے اوپر ان کے اوپر مبینہ طور پہ, آپ کو پتہ پولیس والے پہ تو الزام پھر وہی ہوگا نا, مار دھاڑ والا. میں نے بڑی انویسٹیگیشن کی, مجھے پتہ چلا یہ بڑا ہی دبنگ افسر ہے, بندے بندے آگے پیچھے, سبزہ عابد باکسر یہ وہ آگے پیچھے, سب کہانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں. اس وقت ان کے سینئر ترین افسر جو وہاں پہ اس وقت اس ضلع کے ڈسٹرکٹ کے انچارج تھے, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ان کی تھوڑی سی ہو گئی, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کا تبادلہ کروا دیا. ٹھیک ہے, ہی از پاورفل مین, تگڑے افسر. لیکن اب مارنے کے لیے تیفی بٹ کو یا مقابلہ کرنے کے لیے یہ ایک عجیب اتفاق نہیں ہے کہ اسی رحیم یار خان کا انتخاب کیا گیا. کسی نے تو آخر سوچا ہوگا نا کہ بھائی یہ کیا عجیب اتفاق ہے کہ فلائٹ ہی نہیں مل رہی یار, لاہور دبئی سے لاہور کی فلائٹ نہیں مل رہی, دبئی سے لاہور کی فلائٹ ہے یہ کہ ہاؤ از اٹ پاسبل. اور اس کے بعد آپ یہاں سے بہاولپور 400 کلومیٹر اور بہاولپور سے آگے پھر 400 450 کلومیٹر, 850 کلومیٹر کا روڈ کا پیچ آپ نے رکھا ان کو وہاں سے وہاں منتقل کرنے کے لیے. اور اس کے بعد جو ڈیزائرڈ رزلٹ تھے, جو خواہشات تھیں, وہ حقیقت کا روپ دھار لیتی ہیں. کچھ کہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دیکھیں, میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ غلط ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب ہو گیا جو ہونا تھا. نہیں دیکھیں, جب آپ نے ایک مشن بنایا ہوتا ہے نا کہ میں نے پنجاب کو صفایا کرنا ہی کرنا ہے, تو پھر یہ صفایا جو ہے وہ اسی طرح سے ہی ہوگا. کیونکہ کیا لاہور کے اندر, پنجاب کے اندر کرائمز کی ریشو کے اندر, بچیوں کے ریپ کے اندر, ڈکیتیوں کے اندر, وارداتوں کے اندر کمی ہو گئی ہے؟ بالکل ہوئی ہے, 80% کمی ہو گئی ہے لاہور شہر کے اندر. آپ ابھی جو ہے وہ تو ہم ہر روز سنتے ہیں گولیاں لگ جاتی ہیں لوگوں کو, نہیں, وہ جو گولیاں لگتی ہیں وہ آپ کی ذاتی لڑائیوں کی وجہ سے لگتی ہیں, ٹھیک ہے, اس طرح سے آپ کی گولیاں نہیں لگتی. نہیں, وہ ایک ایکسیڈنٹلی لڑائی کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چل جاتی ہیں, جس طرح سے پچھلے دنوں ہیر کے اندر یہ واقعہ ہوا ہے, ایک نوجوان جو ہے وہ قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کی بڑی آج کل جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اس کی آواز اٹھائی جا رہی ہے. تو وہ واقعہ بھی کوئی دشمنی تھوڑی تھی. یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ گینگسٹرز بنانے کی فیکٹری ہیں. اچھا,
یہ اتنی بڑی فیکٹریاں تھیں کہ لوگ جتنے بڑے لاہور شہر میں یا پنجاب کے یا پورے پاکستان سے جو مفرور لوگ ہوتے تھے وہ ان کے ڈیروں کے اوپر آتے تھے. سہولت کار اور ان کو پناہ گاہیں فراہم کرتے یہ ان کو پناہ گاہیں فراہم کرتے تھے. یہ الزام لگایا جاتا ہے نا, یہ ان کو پناہ گاہیں فراہم کرتے تھے اور پھر اپنے مطلب کے جو ہیں وہ ان سے کام لیے جاتے تھے. تو اب جو وہ والا کلچر تھا نا بدماشی والا, وہ والا کلچر اب ہمیں پنجاب میں دیکھنے کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, تیفی بٹ پنجاب کا سب سے بڑا بدماش تھا جو انہوں نے جو ہے وہ ایک مبینہ پولیس مقابلے کے اندر اس کو مار دیا ہے. بڑا بدماش مار کے ڈالے دے فلور دے اوتے سٹ کے تصویر کھچ کے تے وائرل. کس لیے وائرل کی گئی ہے تصویر؟ تاکہ جو لوگ امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی گینگسٹر بن کے عزت کمائے, ان کو بتایا گیا کہ تمہارا انجام یہ ہوگا. تمہارا انجام جو ہے وہ کیا یہ معاشرے کی تربیت ہو رہی ہے, ان کو پیغام دیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اب ایسے نہیں چلے گا راؤ صاحب کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ مار دے, کوئی بھی بندہ اٹھ کے کسی بھی بندے کی جگہ کے اوپر قبضہ کر لے, ٹھیک ہے, بدماشی کرے. ٹھیک ہے, اب وہ کلچر نہیں چلے گا کیونکہ اب جو ہے وہ دنیا چینج ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اب ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ جو گینگسٹرز ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور یہ فورس جو بنائی گئی ہے CCD, یہ صرف اور صرف بنائی بھی اسی کام کے لیے گئی ہے. اور اب تک جو ہے وہ 500 سے زائد جو گینگسٹرز اور جو ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ٹیپو کو مارا جس بندے نے, وہ مبینہ طور پہ تیفی کا گارڈ تھا. جی بالکل ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک احسن شاہ کریکٹر آیا جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ امیر بلاج کا دوست تھا اور مبینہ مخبر تھا. جی بالکل. اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ احسن شاہ کو بھی مار دیا جاتا ہے. بالکل. تمام کریکٹر آپ نے سارے ساتھ ساتھ ختم کرتے آ رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یا ہمارے ادارے اگر یہ مبینہ طور پہ ہمارے صحافی کے لیے مجھے یاد آ جاتا ہے کہ سنجے دت نے کہا تھا کہ ایک کویشچن مارک نے میری زندگی برباد کر دی. سنجے دت کے اوپر آپ کو پتہ ہے دہشت گردی کے الزام لگے تھے. تو ہمارے پاس بھی ایک مبینہ کا الفاظ ہے اپنے دفاع کے لیے کہ ہمیں جو چیز کنفرم نہیں ہوتی اس کے ساتھ ہم مبینہ لگا دیتے ہیں. تو بات یہ کہ کیا ہمیں ہمارے اداروں کے اوپر, ہمیں عدالتی نظام کے اوپر ہماری امیدیں بالکل ختم ہو گئی ہیں کہ یہاں پہ انصاف نہیں ملے گا. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کے حوالے سے بھی اداروں کی یہی شکایت ہے کہ ان کو انصاف نہیں ملتا, وہ پکڑ کے لاتے ہیں پھر یہ چھٹ جاتے ہیں. دیکھیں بات اگر ہم عدالتوں کی کریں تو وہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے کہ کس طرح سے ان کو عدالتیں فوری انصاف دیا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد کیونکہ وہ انصاف جو ہے وہ لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہمیں شارٹ کٹ چاہیے, ہمیں شارٹ کٹ. بٹ معاشروں نے یہ جو سسٹم ہے یہ اس لیے ڈیولپ کیے ہیں ہزاروں سال کی سٹرگل کے بعد کہ ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہو جاتا ہے. تو آپ ایک سسٹم ہے, اس سسٹم میں چیزوں کو ڈالیں, اس کو ریفائن کریں, اس میں اپنی غلطیوں کو صحیح کریں اور میک شور کریں کہ کسی کے ساتھ غلط نہ ہو, اور ایک پورے ٹرائل کے بعد وہ جو بھی مجرم ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے. اللہ کرے, ہماری خواہش ہے کہ ہمارا نظام بھی ایک دن اتنا سٹرونگ ہو جائے. بہت شکریہ سرفراز خان. ناظرین, امید ہے آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور آپ کے ذہن میں جتنی بھی الجھنیں ہیں وہ سلجھ چکی ہوں گی, اور اگر نہیں سلجھیں تو کمنٹس کریں, اس کا جواب آپ کو ہم اپنے اگلے پوڈ کاسٹ میں دیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.